تک جانے کا راستہ پتہ ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اللہ ڈینوں کو کہیں گے آپ آگے ہو جاؤ، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ ہمیں آپ حرم شریف پہنچائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر اللہ ڈینوں کو پتہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ اللہ ڈینوں آپ ہی آگے ہو جائے، تو خود اللہ ڈینوں کو پتہ نہ ہو تو ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ حرم کی بجائے ہمیں کہیں اور کسی اور گلی میں لے کے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاسأل بہ خبیرا، جس کو میری خبر ہے ان سے ملو، وہ تجھے میرا پتہ بتا دیں گے کہ اللہ کہاں ہے۔ اور اللہ نے ہمیں اپنا پتہ بھی بتا دیا ہے۔ کیسے بتایا؟ فرمایا ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا اللہ تمہیں تمہاری شہرک سے بھی بڑھ کر اللہ قریب ہے تمہارا۔ تو اگر اللہ اتنا شہرک سے بھی بڑھ کر قریب ہے تو آپ اپنی آفیسز میں بیٹھے ہو، اپنے دفتروں میں بیٹھے ہو، تو آفس اور دفتر میں اگر آپ صرف دیکھیں کہ کیمرے لگے ہیں اور میرا باس مجھے واچ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہاں کام نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کہیں گے باس دیکھ رہا ہے کیمروں سے۔ اچھا اگر رب تمہاری اتنی قریب ہے تو پھر آپ گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم پھر غلطیوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ گناہوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ رب ہماری قریب ہے لیکن ہم رب سے دور ہے۔ یہ جو قرب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت پانا ہوتا ہے، رب نے اس کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا کسی ایسے بندے سے ملو جس کو رب کا پتہ ہو، وہ تجھے بتا دیں گے، اور تجھے اگر اس نے بتا دیا، رب کا پتہ بتا دیا، تو پھر ہوا اقرب الیہ من حبل الورید، پھر وہ شہرک سے بھی بڑھ کر رب تیرے قریب۔ اچھا آپ سوچیں گے کیسے ایک بندہ ہمیں اللہ کا پتہ دے سکتا ہے؟ تو اسے کہتے ہیں شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ آپ الحمدللہ عمرہ کر چکے ہیں نا، تو عمرے میں آپ ایک جگہ پر دوڑے ہیں، جسے کہتے ہیں صفا مروہ میں میلین اخضرین، وہ جو سبز لائٹیں تھیں آپ اس میں دوڑ گئے تھے نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ جب آپ مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کتابوں نے لکھا ہوا نا کہ آپ یہ دعا پڑھو، یہ آیت شریف پڑھو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ آیت شریف ہم پڑھتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ رب کی علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ کیسے علامات ہے؟ یہ تو ایک پہاڑی ہے، یا ہم دوڑتے ہیں، یار یہ رب سے کیسے ملانے والا ہے؟ تو اس کی ایک تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں سے ملتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے مل گئے ہو۔ بظاہر وہ اللہ نہیں ہوتا، بظاہر وہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا نہ ہوتے ہوئے بھی آپ جن چیزوں سے ملتے ہو گویا آپ اللہ سے مل گئے ہو۔ کیسے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ میں بلا کیف اللہ سے مصافحہ کروں، ہاتھ ملاؤں، تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا وہ حجر اسود کو ہاتھ لگائیے ایسے جیسے اس نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ اب حجر اسود ہے پتھر، حجر اسود ہے جنس، حجر اسود ہے ٹچ کرنے والی چیز، یہ خدا تو نہیں ہے نا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہو یہ ایسے جیسے آپ نے رب سے ہاتھ ملایا؟ اس لیے کہ یہ حجر اسود جو ہے یہ ایک نشانی ہے من شعائر اللہ، اللہ کی علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ اس میں آسان کر کے بتاتا ہوں، آپ اپنے علاقوں میں جب جاتے ہو تو ہمارے گمبٹ میں ہندو کمیونٹی بھی ہے اور مسلمز بھی ہے، تو جہاں آپ جاتے ہو آپ نے دیکھا کہ ایک مینار ہے، تو آپ جیسی مینار کو دیکھیں گے تو آپ کو نشانی یاد آئے گی کہ یہ کیا ہے؟ مسجد ہے، کیونکہ مینار مسجد کی علامت ہے۔ اور آپ جیسے بھی ہندوؤں والے وہ دیکھیں گے نشان تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مندر ہے۔ آپ کسی کرسچن کی کلیسا کے سامنے سے گزرے گے تو ان کے کراس کا نشان آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، لیکن یہ جو ہے نشانیاں ہیں ان چیزوں کے لیے۔
تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی نشانیاں، اپنے تک وصل و قرب کی نشانیاں اپنی خاص بندوں کو رکھا ہوا ہے. ان میں سے سب سے بہتر بندہ، برتر بندہ، اعلیٰ بندہ میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذاتی گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ دیکھو آپ کفار کو کنکر مار رہے ہیں، مار کون رہا ہے؟ حضور کے ہاتھ کا. لیکن رب نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب یہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ محبوب کے ہاتھ اٹھے، لیکن یہ فی الحقیقت رب کی مار ہے، جو رب کی مار ہے کہ جو حضور سے ملا وہ اللہ سے ملا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. ہے وہ رسول، ہے وہ بندہ، ہے وہ مخلوق، لیکن اگر ان کے ساتھ مل گیا تو گویا یہ انہوں نے اللہ رب العزت کی زندگی اور تندرستی اور عافیت اور شفا دینے والی ذات تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں ایک وسیلہ دیا، ڈاکٹر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بندے کو بڑی شوگر تھی، فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے، دوائی لی. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ شفا دینے والا، لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے اس کے لیے ایک وسیلہ بنا. ایسی ہی رب کی وصل و قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی اللہ والے سے ملنا ہوتا ہے. جب ہم ان سے ملیں گے تو ہمیں وہ طریقہ بتا دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ سے لو. ڈائریکٹ یار ڈائریکٹ کیوں نہیں لیتے؟ یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ، ڈائریکٹ لے لو. تو ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ قیامت والے دن جب یہ سارے لوگ سختیوں میں، تکلیف میں، مصیبت میں ہوں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آئیں گے سارے آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے نا. حدیث ہے نا، وہ بھی مان رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے کہ سب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے. کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ سختیاں کم فرمائے حشر کی. وہ فرمائیں گے الا غیری، جائیں کسی اور کے پاس جائیں. لوگ نوح علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائے گا الا غیری. لوگ آئیں گے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے الا غیری. لوگ آئیں گے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے کہ الا غیری. لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ پھر فرمائیں گے حل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی شخصیت کہ جو اللہ کے بارگاہ میں اگر تمہارے وجود بھی. لوگ آدم کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو کیوں نہیں پکار رہے وہاں؟ اللہ تو اللہ رب العزت کو پکارے. اسی کو ہمارے محدثین فرماتے ہیں تیری ایک نسبت ہونی چاہیے. میں بادشاہ سے ملتا ہوں نا، ہمارے آج کل جو ہے نا وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتا. میں کیا کروں گا؟ میں ایک ایسے بندے کو ڈھونڈوں گا جن کا تعلق پرائم منسٹر سے ہو، اور پھر میں ان کو کہوں گا یار میں نے ان سے ملنا ہے. وہ کہیں گے آ جاؤ، تو میں ملا دیتا ہوں ان سے. کوئی مشکل کام نہیں. یعنی طریق اور رستہ بتانے والا، وہ طریقہ بتانے والا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ ایسے پڑھو. یا نماز ہے اللہ کا، عبادت ہے اللہ کی، اور اللہ نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ نماز میں کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ورکعوا مع الراکعین، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرو. بقیہ کسی کو کوئی طریقے کا پتہ نہیں تھا. ہے نماز عبادت اللہ کی، کسی اور کو اس میں شریک کرنا یہ شرک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں نماز ہے تو اللہ کا، عبادت ہے تو اللہ کا، سارا کچھ ہے اس ذات کا، لیکن تجھے طریقے کا نہیں پتا. مجھے دیکھو پھر تجھے رب کی عبادت کا اصل تو ہماری عبادات، ہماری طرز و طریقے. میرے اتنے بے سارے ساتھی ہوں گے، اس میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ عمرے پہ آئے ہیں، اس کو طریقے کا نہیں پتا ہوگا عمرہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. تو استاد صاحب کو کہیں گے کہ استاد یار مجھے تو نہیں پتا عمرہ کیسے کرنا ہے. یہ کہیں گے جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرو. عمرہ ہے اللہ کا، طریقہ بھی لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ طواف کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، صحیح سب. لیکن میں پریکٹیکلی ایک بندے کو اپنا
لیڈر منتخب کر لیتا ہوں، ان کو کہتے ہیں یار تو مجھے عمرہ کرا دو، تو یہ مجھے عمرہ کرا دیتے ہیں. ہمیں طریقہ مشائخ اور اہل اللہ سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ ہمیں یہی طرز و طریقے عبادت کے بتاتے ہیں، یہی طریقے بتاتے ہیں. یہ دل ہے نا ہمارا. تو ہم نے کیا سمجھا ہے کہ دل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ دل جو ہے یہ دھڑکنے کے لیے ہے، دل دھڑکے گا تو زندگی ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ دل ہے، اس میں خون کی سپلائی ہوگی تو میرا دل ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یہ دل ہے، اس کے والز اور وینز سب ٹھیک ہوں گی تو کیا ہوگا؟ میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام زی ماما میں بچرتا ہوں گورو ایک ٹھنڈے ورزی پورے ہوئے. ہاں 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 اللہ پاک دے خوشحال رہ، اللہ دے کامیاب و کامران رہ، تو مخم خشم مخم خشم مخم خشم مخم. تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے وہ اگر دھڑکے صحیح طریقے سے تو یہ ٹھیک دل ہے. یا ہم کہیں گے کہ بھائی اس دل کے وینز اور شریانیں ٹھیک رہیں گے تو یہ دل ٹھیک دل ہے. لیکن اگر یہ ٹھیک دل ہو تو پھر ایسے دل تو جانوروں کے پاس بھی ہے نا. گائے بھینس بکریاں، کوئی ڈاکٹر آپ لوگوں میں ہوگا تو ڈاکٹر کو آپ پتہ کر لیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ یہ جو بن مانس ہے اس کی اور انسان کی جو ہے نا بہت زیادہ مماثلت ہے، اعضاء میں، جسم کے اعضاء میں. تو بن مانس کا دل بھی تو یہی کام کرتا ہے، خون کی سپلائی دیتا ہے، وینز اس کی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی دھڑکن ساری کچھ ٹھیک ہوتے. اگر یہ سالم قلب ہوتا تو بن مانس بھی بخشا جاتا، وہ بھی جنت میں جاتا. لیکن رب نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو سالم دل. میں نے کیا سوچا ہے؟ میں کہتا ہوں سالم دل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جو اچھی طریقے سے دھڑکے، ہارٹ بیٹ ٹھیک ہو، وینز اور شریانیں ٹھیک ہو، خون کی سپلائی اچھی طریقے سے دے رہے ہو، تو میں کہتا ہوں یہ دل ٹھیک دل ہے. رب فرماتا ہے یہ ٹھیک دل نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک دل ہوتا تو حیوانات کے پاس بھی یہ دل ہے. تو وہ دل ہمیں بتاتے ہیں مشائخ کہ کون سا دل ٹھیک ہے. وہ جو سالم قلب ہے ہمیں یہ مشائخ بتاتے ہیں کہ وہ کون سا دل ہے. وہ کہتے ہیں جس دل پر میری رب کی معرفت حاصل کی جائے وہی سالم قلب ہے، وہی ٹھیک دل ہے. اور اگر جس میں کہتے ہیں زیغ القلوب، کہتے ہیں دلوں میں کجی ہے. یار دل میں کیسے کجی ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تمہارا دل اللہ کی یاد میں نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں نہیں ہے اور فکر میں نہیں ہے یہ دل، تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیڑھا دل ہے، یہ ٹیڑھا ہے دل. اور اگر چاہتے ہو کہ سالم دل ہے تو کسی اللہ والے سے ملو گے، وہ تجھے تمہارا قلب کو سالم کر دیں گے. اور کیسے سالم کر دیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے. تو میں پوچھا یا رسول اللہ فما جلاؤھا، اس کو روشن کرنے، اس کو چمکانے کا کوئی طریقہ بھی بتائیں. لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو معنی کیا ہے کہ وہ جو ہمارے شعراء فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مگر پانی سے تو دھوتا نہیں ہے، ریگمال سے نہیں صاف کرتا، بلکہ اس سے تلقین کر دیتا ہے کہ یہ تمہاری عبادات اور تمہاری طاعتوں میں، میری عبادات اور میری طاعتوں میں میری نفسانی خواہشات کا عمل دخل ہوتا ہے، تکبر کا عمل دخل ہوتا ہے، ریا. میں یہاں عمرے پہ آیا ہوں، ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے، میں کہتا ہوں میں کراچی ایئرپورٹ اتروں گا، میرے یار دوست آئے ہوں گے، ہار لے کے آئیں گے، گاؤں چلا جاؤں گا تو گاؤں والوں کو بتا کہ یار میں عمرہ کر کے آیا ہوں، غار ہرا بھی گیا تھا، غار سور بھی گیا تھا. اسی چیز کو ہماری اور آپ کی عبادات کو ختم کرنے والی چیز ہے یہ اللہ. کہ اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھئی شہرت ہو، ہمارے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھئی لوگ واغا کریں گے کہ بھئی فلاں بندہ بھی عمرے پہ گیا ہوا ہے، اسی چیز کو مٹھاتے ہیں کون؟ اہل اللہ، اللہ کے دوست اس کو مٹھاتے ہیں. تکبر، ریا، انانیت، عجب، خود بینی، اس کو ختم کر کے تمہاری عبادتوں میں اخلاص لاتے ہیں. پھر کیسے کریں گے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک یہاں بیت اللہ شریف آئے تھے، 2 رکعت آپ نے نفل پڑھی. کس طریقے سے؟ 15 پارے پڑھے. پہلی رکعت میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، ایک ٹانگ اٹھائے، 15 پارے پڑھے.
دوسری رکعت میں پھر ایک اگلے ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، ایک ٹانگ اٹھایا، 15 پارے پورا قرآن عظیم الشان ختم کر کے 2 رکعتوں میں، تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کہا ربنا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، ربا یہ اتنی لمبی نماز پڑھی، عبادت کی، لیکن ربا ہم آپ کی عبادت کر ہی نہیں پائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو عبادت کر لیں۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، اور یہ اخلاص کی دولت آپ کو ملے گی کہاں سے؟ دکانوں سے نہیں، اس کا صرف ایک ہی دکان ہے، اور وہ ہے اللہ کے بندوں کی دکان، اولیاء اللہ کی دکان۔ اگر ان کے ساتھ ربط ہے، رابطہ ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر آپ کا یہ باطن جو ہے، آپ کی عبادات، آپ کی طاعات، آپ کی اللہ کی معرفت کے رستے، یہ سب تمہارے لیے آسان ہوں گے، اور اخلاص ہوگا ہر عمل میں، اور جس عمل میں اخلاص ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول عمل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی اخلاص نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں بھی اہل اللہ سے وابستہ رکھیں گے۔ اچھا، آج کل کے دور میں تو ہر بندہ کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، اس کی بھی معرفت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا خیارکم اذا رؤوا ذکر اللہ، آپ میں سے اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کے چہرے پر نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آئے، بس یہ ان کی نشانی اور علامت ہے، جس کی چہرے پر نظر پڑے اور تجھے اللہ یاد آئے، یہ